آپ یقین کریں کہ ہمارے کہنے سے پہلے آپ کے لب پہ وہ بات ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا نا کہ وہ پیر ہی کیا جس کو اپنے مرید کے حال نہ پتہ ہو، اس کے قلب کا حال نہ پتہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی عالم کے سامنے جا کے بیٹھو تو اپنی زبان کو لگام دو، کیونکہ وہ عالم تمہاری زبان پکڑ لے گا، اور جب کسی ولی کامل کے سامنے جا کے بیٹھو تو اپنے قلب کو سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ ولی کامل تمہارا قلب پڑھتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بابا جی سرکار تو وہ ہیں کہ ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تصور کرتے ہیں، کسی میدان میں جاتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ان کا تصور کر کے جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ توکل سرکار بابا جی سرکار کا الحمدللہ ہر مرید کو ہونا چاہیے، کیونکہ جس آنکھ نے ان کا دیدار کیا ہے کہ جستا نہیں ہے کوئی۔ الحمدللہ یہ حقیقت ہے۔ با خدا میں سچے دل سے اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میری آنکھ نے جو دیکھا ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا، کیونکہ آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ حقیقت ہے، اسی کے اندر راز ہے۔ سرکار جانتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور گفتگو کروں، بابا جی سرکار کی شان بیان کروں، کہ بابا جی سرکار ہمارے وہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جسم دو ہے جان ایک ہے، یہ بھی میرا گھر ہے وہ بھی میرا گھر ہے، دنیا طواف میرے ہی گھر کا کرتی ہے۔ تو بڑے راز چھپے ہیں، سرکار بابا جی سرکار نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا، ہمیشہ اپنے پیر و مرشد کی شان بیان کی۔ جب بھی فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ ہمیں تو علم نہیں، بڑے بابا جی سرکار فرماتے ہیں اپنے ہی پیر و مرشد کی شان جب بھی آپ نے بیان کی، اپنے پیر و مرشد کی محبت ہمیں بتائی، اپنے پیر و مرشد کی شان بتائی، ہمیشہ ہم نے سنی۔ تمام پیر بھائی پرانے موجود ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ بابا جی سرکار نے کتنی محبت اپنے مریدوں سے کی ہے، اور آج بھی الحمدللہ ایسا نہیں۔ بابا جی سرکار نے فرمایا کہ جب پیر کامل جب حیات ہوتا ہے تو شریعت جو ہے ان پہ لازم ہوتی ہے، تو آپ نے مثال دی کہ جب وصال ہو جاتا ہے تو تلوار میان سے باہر نکل جاتی ہے، فیض جو ہے اور بڑھ جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں تو فیض رات دن سرکار کا مل رہا ہے، ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ سرکار یقین کریں، میں ایسے ایسے مشکلات میں پھنسا کہ مجھے وہاں پہ ہمارا ایک انسپیکٹر تھا، صرف اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ عزیز الرحمان آج کے بعد تم کبھی لیٹ آئے تو تمہیں خٹک معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات سرکار ایسی دل پہ لگی میرے، میں بابا جی سرکار کے ساتھ جمعہ پڑھتا تھا اور پڑھ کے جاتا تھا وہاں پہ، تو جب اگلے دن صبح میری ڈیوٹی بابا جی کے پاس تھی تو بابا جی سرکار نے پہلا الفاظ مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے بتایا سرکار ایسا ہوا، میں نماز آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں جمعے کی تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہوں، وہاں پہ ایک انسپیکٹر ہے اس نے مجھے یہ بات کہی کہ عزیز الرحمان آج کے بعد تم لیٹ آئے تو خٹک تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو بابا جی سرکار آرام فرما رہے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھے، آپ نے مجھ سے کہا کہ غازی جو کسی کو معاف نہیں کرتا اسے رب نہیں معاف کرتا، اور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ آپ یقین کریں میرے پہنچنے سے پہلے جنرل مشرف صاحب اس ٹائم آرمی چیف تھے، تو پروٹوکول افسر اس کو اٹھا کے لے گیا وہاں سے۔ بابا جی سرکار نے کسی کو فون نہیں کیا تھا، یہ سرکار کی میں آپ کو شان بتا رہا ہوں، آپ نے کسی کو فون نہیں کیا، آپ نے رب کریم کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، وہاں اس کو مشرف کا پروٹوکول افسر تھا اٹھا کے لے گیا۔ بریگیڈیئر صاحب موجود تھے، کسی سے نہیں پوچھا، گئے پٹک کو اٹھایا، مارتے ہوئے لے گئے۔ اگلے دن جب مجھے بابا جی کے پاس صبح آنا تھا، جب میں پہنچا تو مجھے پتہ لگا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں، کہا بھی تو غلط تھا نا، اور کس کے بچے کو کہا تھا؟ ہم الحمدللہ بابا جی سرکار کے بچے ہیں، ہم آپ کے بچے ہیں سرکار۔ اگلے دن جب میں صبح میں آیا تو بابا جی سرکار نے مجھ سے کہا کہ بتاؤ خٹک کے کیا حال ہے؟ آپ یقین کریں میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں، بابا جی سرکار کی ایسی محبت کہ فیصل صاحب اگلے دن سرکار نے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ خٹک کے کیا حال ہیں؟ تو میں نے کہا سرکار اس کو تو مشرف کے آدمی اٹھا کے لے گئے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں لے گئے، کیا ہوا؟ آپ نے کہا ہاں
غازی جو کسی کو معاف نہیں کرتا نا اسے رب نہیں معاف کرتا. چلو اب اس کی بہتری کے لیے دعا کرو. اللہ اکبر. پہلے اس کو سبق سکھایا, اب اس کی بہتری کے لیے دعا کی. جب میں 3 بجے پہنچا ہوں کلب, تو آپ یقین کریں سرکار کہ میں جب پہنچا ہوں تو وہ کھڑے ہو کے مجھے سلوٹ مارا اس نے مجھے, اور مجھے کہا کہ عزیز الرحمان یہ جان چلی جائے گی کبھی تم پہ آنچ نہیں آئے گی. جبکہ نہ میں نے اس کو کہا نہ بابا جی سرکار نے کسی کو فون کیا. ایسا کرم میرے بابا جی سرکار کا کہ سرکار اتنا نوازتے ہیں. الحمدللہ ہم تو کھاتے ہی اس در کا ہیں, اور سرکار نے بڑا نوازا ہوا ہے, بہت نوازا ہوا ہے کہ ایسی ایسی باتیں کہ جو معاملات پیش آئے کہ خود دکھاتے تھے. رات بھر سفر کراتے تھے, خواب میں رات بھر سفر کراتے تھے. اگلی صبح جب میں آتا تو پوچھتے کہ غازی آج کیا دیکھا. میں نے کہا سرکار رات بھر تو آپ گھماتے ہیں, سیر کراتے ہیں, ایسی ایسی چیزیں سرکار نے دکھائی کہ اگر میں بتانے پہ آؤں تو آپ یقین کریں کہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ یقین نہ کریں. ایسی باتیں سرکار جانتے ہیں کہ وہ ایسا علم ہے, ایسا علم ہے کہ ایک رات سرکار میں سو رہا تھا, بابا جی سرکار کے پاس سے ڈیوٹی ہوتی تھی, ہمیشہ کے بعد ہی جاتے تھے یہاں سے. تو آنکھ بند ہوئی, میں نے دیکھا کہ چھت پھٹی اور پرواز, ایسی پرواز ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک نیلے کلر کا سمندر بہہ رہا ہے اور بڑی ہی خاموشی ہے. نیلے کلر کا سمندر ہے اور بڑی ہی خاموشی ہے, اور میں اس پانی کے اوپر کھڑا ہوں. اس کے بعد مجھے ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ آؤ غازی, میرا نام لیا اور کہا کہ آؤ غازی دنیا میں آنے والے عذاب. پھر واپس نیچے لایا گیا اور دنیا میں جتنے بھی عذاب آ رہے ہیں, پانی کے, سمندر, جتنے جتنے زلزلے کے, پتہ نہیں کتنے عذاب دکھائے, اس کے بعد لا کے مجھے چھوڑ دیا. بابا جی کے پاس میں جب آیا تو سرکار نے مجھ سے پوچھا غازی خواب میں کیا دیکھا. تو میں نے سرکار کو عرض کی, بتایا کہ سرکار یہ میں نے خواب میں دیکھا. تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ وہ جو سمندر ہے نیلے کلر کا, اب آپ میں ایسی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس نے دیکھا ہوگا وہی بتا سکتا ہے. جس نے وہ مکان دیکھا ہوگا وہی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا تھا. تو بابا جی سرکار نے کہا کہ وہ عرش معلیٰ, وہ نیلے کلر کا سمندر بہہ رہا ہے. سرکار نے بات یہ بتائی. آپ نے فرمایا کہ وہ نیلے کلر کا جو سمندر تم نے دیکھا ہے وہ عرش ہے, خاموشی ہے. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی سرکار نے باتیں وہ بتائیں. پاپا کو میرے یہ بات بتائی اور کہا کہ غازی نے رات کو جو خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں میرے والد صاحب کو پوری بات سرکار نے بتائی. تو بابا جی سرکار الحمدللہ باخبر ہیں, بے خبر نہیں ہیں. اپنے مریدوں سے ہمیشہ باخبر ہیں, کبھی بے خبر نہیں ہوئے, چاہے وہ دور ہو یا قریب ہو. آپ وسیم بھائی کو جانتے ہی ہیں, وسیم الرحمان, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ میں سرکار کوریا چلا جاؤں. سرکار کرم فرماتے ہیں کہ میرا